کفروا فہم لا یؤمنون الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون فإما تثقفنہم فی الحرب فشرد بہم من خلفہم لعلہم یذکرون وإما تخافن من قوم خیانة فانبذ الیہم علی سواء ان اللہ لا يحب الخائنین ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا في شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الانفال کے یہ 7ویں اور 8ویں رکوع کی آیات ہیں۔ غزوہ بدر کے حوالے سے ہی سلسلہ کلام چل رہا ہے، اور یہ غزوہ آپ جانتے ہیں کہ کفر اور اسلام کے درمیان پہلا معرکہ تھا، اور اس کے بعد ایک مسلسل سلسلہ جنگوں کا جاری رہا، جو نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک بلکہ آپ کے بعد آنے والے دور میں بھی، یعنی خلفائے راشدین کے دور میں اور ان کے بعد بھی یہ جاری رہا۔ تو اس حوالے سے کچھ ہدایات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اہل ایمان کو۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ان شر الدواب عند الذین کفروا، اللہ کے نزدیک زمین میں سب سے بدترین مخلوق میں وہ لوگ ہیں کہ جو انکار حق کر چکے ہیں۔ انکار حق کرنے والے اس زمین پر سب سے بدترین انسان ہے، سب سے بدترین انسان، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان پر کرم کیا کہ پیغمبر بھیجا، ہدایت بھیجی، اور ان کو ایک اچھے انجام سے دوچار کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس ہدایت کے ذریعے سے، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تو وہ تو بدترین مخلوق ہے اس زمین پر اللہ کی۔ فہم لا یؤمنون، اور وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں لاتے۔ کتنی بدبختی ہے یہ انسان کی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو وہ قبول نہ کرے، اس سے منہ موڑ لے اور اس راستے کو اختیار کرے جو تباہی اور بربادی کا راستہ ہے، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا راستہ ہے۔ فرمایا الذین عاہدت منہم، کہ جن لوگوں نے کے ساتھ آپ نے معاہدات کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد یہود کے ساتھ معاہدات کر لیے۔ یہود جو تھے یہ مدینہ کے ارد گرد آباد تھے، ان کی بستیاں تھیں، امیر لوگ تھے، باغات بھی تھے ان کے، اور چونکہ یہ اہل کتاب تھے، اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہی ان کی تعلیمات ہیں، یعنی توحید، رسالت، آخرت، یہ سب ان کی تعلیمات ہیں ان کی بھی۔ تو مشرکین کے مقابلے میں، کفار دوسرے کے مقابلوں میں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یہود کو زیادہ ترجیح دی کہ یہ اسلامی تعلیمات کے قریب ہیں، ماننے والے ہیں، اور ان کے ساتھ معاہدات کر لیے کہ دیکھو ہم پر اگر کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو ہم ایک دوسرے کا دفاع کریں گے، یعنی دشمن سے اکٹھے مل کر لڑیں گے، آپس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار نہیں ہوں گے۔ یہ معاہدے تحریری تھے ان یہود کے ساتھ، لیکن پھر بھی یہ مدینہ کے منافقین کے ساتھ مل کر ساتھ بات کرتے تھے اہل ایمان کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے سے توجہ دلائی ہے، الذین عاہدت منہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان میں سے جن کے ساتھ معاہدات کیے ہیں، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ، اور پھر ہر موقع پر یہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، پاسداری نہیں کرتے اس معاہدے کی، وہم لا یتقون، اور انہیں کوئی ڈر نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے کہ عہد کو توڑنے کا کیا انجام ہے۔ اللہ کو بڑا ناپسند ہے وعدہ خلافی، عہد کو توڑنا۔ فإما تثقفنہم فی الحرب، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جب بھی تمہارا ان سے سامنا ہو، فشرد بہم من خلفہم لعلہم یذکرون، تو پھر ان کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرنا،
کوئی ان کے ساتھ معاہدے کی پاسداری نہ کرنا ان کے ساتھ، تاکہ بعد کے آنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی نصیحت ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب ایک فریق معاہدہ توڑ رہا ہے، اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو آپ پر بھی لازم نہیں ہے کہ آپ معاہدے کی پاسداری کریں، تو پھر ان کا معاہدہ ان کے منہ پر ماریں، اور جب یہ دشمنوں کے ساتھ مل کر آپ کے مقابلے میں آ جائیں، آپ کی جو ہے وہ خلاف سفارہ ہو جائیں، تو پھر آپ بھی معاہدے کی پاسداری نہ کریں اور ان کی خبر لیں، تاکہ ان کے پیچھے آنے والے دوسرے لوگ جو ہیں اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو کہ وہ معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے، خیانت کر رہے ہیں اس میں، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو آپ بھی برابری کی بنیاد پر معاہدہ ان کی طرف پھینک دیں، آپ پر بھی لازم نہیں ہے کہ اس کی پابندی کریں۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو خیانت کے مرتکب ہوں۔ خیانت صرف مال و دولت میں نہیں ہے، بلکہ وعدوں میں بھی خیانت ہوتی ہے، تعلقات میں بھی خیانت ہوتی ہے، مختلف معاملات میں بھی خیانت ہوتی ہے، تو ایسے خیانت کار لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور یہ کافر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بازی لے جائیں گے، سبقت لے جائیں گے، نیچا دکھا دیں گے ہمیں۔ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، یہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، ہمیں ناکام نہیں کر سکتے، یعنی کسی طرح بھی یہ اللہ کے بندوں کو نیچا نہیں دکھا سکتے اگر وہ ایمان کے تقاضوں پر پورے قائم رہیں۔ اگر وہ اب اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے اہل ایمان کو کہ اپنے دفاع کے لحاظ سے کبھی غافل نہ ہونا، ہر وقت تیار رہنا دشمنوں کے مقابلے کے لیے۔ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور جتنی تمہاری استطاعت ہے تیاری کر کے رکھو قوت کے لحاظ سے، یعنی اپنے دفاع سے کبھی غافل نہ ہونا۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور سدھائے ہوئے گھوڑے تیار رکھو، بندھے ہوں تمہارے پاس، یعنی تمہاری چھاونیاں ہوں کہ جن میں تمہارا اسلحہ ہو، تمہاری سواریاں ہوں، سدھائے ہوئے گھوڑے ہوں۔ اس وقت تو یہ چیز تھی، لیکن رائج الوقت جو بھی اسلحہ ہے اس کے لحاظ سے تم اپنی پوری تیاری کر کے رکھو، اور اس بنیاد پر پھر ہمیشہ جو ہے اہل ایمان نے اپنی ایک باقاعدہ فوج رکھی ہے، محکمہ رکھا ہے دفاع کا، اور اس میں افراد بھی تیار، ٹرینڈ، اور اسلحہ بھی جو ہے جو بھی میسر ہو سکتا ہے رائج الوقت ہے اس کو اختیار کریں۔ ترہبون بہ، اور ان کے ذریعے سے تم خوف زدہ رکھو عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، اللہ کے دشمن تم سے خوف زدہ رہیں، تمہاری طاقت سے، تمہاری قوت سے، تمہاری صلاحیت سے، تمہاری تربیت سے، یعنی اللہ کے جو دشمن ہیں وہ خوف زدہ رہیں، جرأت نہ کریں تم پر ہتھیار اٹھانے کی۔ وَعَدُوَّكُمْ، اور اپنے دشمنوں کو بھی خوف زدہ رکھو، یعنی جو تمہارا دشمن وہ اللہ کا دشمن، جو اللہ کا دشمن وہ تمہارا دشمن ہے، لہذا تم اللہ کے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو خوف زدہ رکھو، ان اپنی تیاری کے ذریعے سے، اپنے اسلحے کے ذریعے سے، اپنی سواریوں کے ذریعے سے۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور ان دوسرے دشمنوں کو بھی خوف زدہ رکھو، لا تعلمونہم، جنہیں تم جانتے نہیں ہو، یعنی ایسے بھی دشمن ہیں تمہارے کہ جو ظاہر نہیں ہوتے، تمہارے سامنے نہیں آتے، تم انہیں نہیں جانتے۔ اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے، یعنی اللہ سے تو کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، تو لہذا تم اپنی بھرپور تیاری کر کے رکھو، اپنے دفاع سے غافل نہ ہونا کسی بھی وقت۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اب دیکھیں دفاع کے لیے تیاری کرنا، خرچ کرنا، اللہ اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنا قرار دیتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، یوفا الیکم، تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور بدلہ تمہیں دے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی تمہاری حق تلفی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، زیادتی نہیں کرے گا۔ تو یہ اسلحے پر خرچ کرنا، اپنی فوج پر خرچ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنا فرماتا ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تو اپنے دفاع سے کبھی بھی غافل نہ ہونا۔
اور ایسے تیاری کر کے رکھنا کہ دشمن تم سے خوف زدہ رہے، اللہ کے دشمن، تمہارے دشمن اور وہ اور دوسرے دشمن جنہیں تم نہیں جانتے، وہ سب تم سے خوف زدہ رہیں اور جرأت نہ کریں تمہارے خلاف ہتھیار اٹھانے کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ۔